बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है नावल जिनजादी की नजरे बद, एपिसोड नंबर 3। हौसला रखिए ज़ारिफ, शायद किस्मत को यही मंजूर था। आप दोनों का साथ शायद यहीं तक लिखा था, वो हमदर्दाना लहजे में कह रही थी। नहीं ज़ारिफ, हमारा साथ आगे भी लिखा था, मगर इस आयका ने हमारे साथ को इतना मुख्तसर बना दिया। आपसे मुझे जुदा करने वाली कोई और नहीं, ये आयका ही है। इसने हमें जुदा किया, इससे पूछिए इसने ऐसा क्यों किया। वो चिल्लाते हुए आयका की हकीकत अयां करने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई सुनने वाला होता तो उसकी बात का यकीन करता। कोई उसके लफ्जों को सुन ही नहीं पा रहा था। हवा की सरगोशियां भी सुनाई देती हैं, सुई के गिरने की आवाज भी होती है, मगर वो तो जैसे इतनी भी हैसियत नहीं रखती थी। आप अपने आप को तन्हा मत समझिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। उसने अपना हाथ ज़ारिफ के शानों पे रखा तो मुकद्दस की रूह को बर्दाश्त ना हुआ। उसने आगे बढ़कर आयका का हाथ हटाना चाहा, मगर एक बार फिर नाकामी मुकद्दर बनी। उसका हाथ इन दोनों के जिस्म से आर पार निकल गया और उन्हें खबर तक ना हुई। उसने हैरत से अपने हाथ की तरफ देखा और दोबारा कोशिश की, मगर वक्त ने अपना खेल ना बदला। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उनकी कोई वक़्त न थी। कुछ देर के बाद उसका जनाजा उठा दिया गया, मगर उसकी रूह तो जैसे दुनिया में कैद होकर रह गई। ज़ारिफ के पीछे चलते हुए वो उसे अपने होने का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखें तो मादा की परस्तिश करती थी। रूहानी अशिया को कैसे देख सकती थी, उन्हें कैसे महसूस कर सकती थी। ज़ारिफ, मेरी बात तो सुने, मैं आपके पास हूँ, मेरी बात प्लीज सुने। वो मुसलसल चिल्ला रही थी, मगर वो अनजान बना चलता जा रहा था। वो वजूद जो कभी बिन कहे उसके दिल की आरजू को समझ लिया करता था, आज लबों के मुतहरिक होने पर भी अल्फाज को समाज का हिस्सा बनाने से इनकार कर रहा था। प्लीज आरिफ, एक बार पलट कर तो देखे। उसने थक हार कर गुलों के लहजे में अपनी तय कोशिश की थी। इस पर जैसे दस्तक की आवाज सुनाई दी थी। उसके कदम रुके और वो पलटा। हवाओं में कुछ अलग सा महसूस हुआ, जानी पहचानी सी खुशबू उसके दिल में उतरने लगी थी। ऐसा क्यों लग रहा है मुकद्दस, जैसे तुम मेरे आस पास हो, उसने ज़ेरे लब कहा था। आंसू को कतरे करार आ चुका था। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं ज़ारिफ, मैं आपके सामने हूँ, देखिए। खुशी के सबब वो मुस्कुराना भी भूल चुकी थी। अपने हाथों को उसके रुखसार को छुआ तो नरमो मुलायम लम्स के सबब उसकी आंखें पल भर के लिए बंद हो गई। महसूस कीजिए इस एहसास को ज़ारिफ, महसूस कीजिए। मोती रुखसार पर चमक रहे थे और वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। ज़ारिफ, चलो। ताहिर ने शाने पर हाथ रखे तो वो एक बार फिर अनजान बनता हुआ चल दिया। उसके लिए तो जैसे जमीन और आसमान के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। ज़ारिफ, वो शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह चिल्लाई थी जो अपना तमाम तर सरमाया बुरी तरह हार चुका हो। वो ना तो तुम्हें सुन सकता है और ना ही देख सकता है। एक आवाज उसे अपने उकब से सुनाई दी थी। वो बरजस्ता पलटी तो दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग को बैठे हुए पाया। वो हैरत से देखते हुए उस बरगद के नीचे बैठे हुए बुजुर्ग की तरफ बढ़ी। फिर आप कैसे सुन सकते हैं मुझे, उसने हैरत से इस्तफसार किया। रूह को देखने के लिए ज़ाहरी बसारत नहीं बल्कि कल्बी बसारत की जरूरत होती है, उन्होंने तमकन के साथ जवाब दिया था। रूह, उसके सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ा था। वो यकटक देखती रह गई। हाँ, तुम मर चुकी हो। उस बदरू ने तुम्हें मार दिया, मगर तुम्हारा आज़म इतना मजबूत था कि मरने के बाद भी तुम अपनी मोहब्बत को और उस बदरू की नजरे बद से बचाने के लिए आ चली। उस बुजुर्ग ने जैसे इस पर एक नया इंकशाफ किया था। वो सख्ते के आलम में थी और इन लफ्जों का मफहूम समझने की कोशिश में सरगर्दा थी। लेकिन ज़ारिफ, तो मुझे देखना तो दरकिनार, मुझे सुन भी नहीं पा रहे। ऐसे में भला कैसे मैं मदद कर सकती हूँ। वो रुहासा गोया हुई थी, उस लड़की की मदद हासिल करके जो तुम्हें देख सकती है। बुजुर्ग ने एक बार फिर उस पर इंकशाफ किया था। वो आंखें फैलाए पहले से ज्यादा हैरत के साथ उस बुजुर्ग को देख रही थी। मतलब, उसने जवाब जाना चाहा। मतलब साफ है बेटी, जैसे मैं तुम्हें देख सकता हूँ ऐसे ही एक लड़की इस दुनिया में ऐसी है जो तुम्हें देख सकती है। तुम उसी की मदद से अपने शोहर को उस आयका की नजरे बद से बचा सकती हो। वो आयका एक जिनजादी है। वो लड़की कहाँ मिलेगी? वो अब वक्त जाया करने के हक में न थी, तभी बरजस्ता इस्तफसार किया था।
تمہیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، قسمت خود اسے تمہارے پاس لے آئے گی۔ آنکھوں سے یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر دھیمے قدموں کے ساتھ واپس پلٹی تھی۔ خدا تمہاری مدد کرے اس نیک کام میں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بزرگ کی آواز سماعت میں گونجی تھی، مگر نگاہیں تو ابھی اس چہرے کو تراشنے لگی تھی جو اس کے ظارف کو آئکا کے چنگل سے بچانے میں مدد کرے گی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا۔ مقدس کی کمی ظارف نے مصروفیت سے پوری کرنے کی کوشش کی۔ اپنے آپ کو بزنس میں اتنا مصروف کر لیا کہ اپنا عکس دیکھنے کی بھی اسے فرصت نہ ملتی تھی۔ زندگی تو جیسے ویران ہو چکی تھی، ساری رنگینیاں مقدس اپنے سنگ لپیٹ کر رخصت ہو چکی تھی۔ ایسے میں مقدس ظارف کی اس حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ اس کی روح اپنی محبت کو یوں پل پر مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور بالخصوص آئکا کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ آئکا ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے ظارف کو اپنا عادی بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روز بروز اس نے ظارف کے گھر آنا شروع کر دیا۔ مقدس اسے دیکھ کر کڑتی، مگر بے بسی کے سوا اس کا کوئی ہمدرد نہ ہوتا۔ اسے بے بس اپنے مسیحا کی تلاش تھی، جس کی مدد سے وہ اپنے ظارف کو اس آئکا کے چنگل سے بچا سکے، کیونکہ ظارف نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس کی سنگت میں وقت گزارنے لگا تھا۔ آج بھی وہ آفس میں اپنے کام کر رہا تھا جب آئکا سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کے کیبن میں بلا اجازت داخل ہوئے۔ وہ اس کے قدموں کی چاپ سے پہچان گیا تھا، تبھی آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پازیب کی چھن چھن اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کے ہاتھوں میں موجود قلم سا رک گیا، آنکھیں لفظوں پر ٹھہر گئی۔ پہلی بار اس نے مقدس کے علاوہ کسی اور کو دل سے پہچانا تھا۔ آؤ بیٹھو، اس نے بنا گردن اٹھائے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دی، اور ایک ادا کے ساتھ زلفوں کو کمر کے پیچھے دھکیلتے ہوئے ظارف کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ تو اب آپ ہمیں ہمارے ساتھ سے بھی پہچانے لگے ہیں، اس نے شوخ ادا سے کہا، جس پر زبردستی مسکرا دیا۔ دوستوں کو پہچانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، اس نے بنا کوئی تاثر دیے بغیر کہا تھا، لیکن مجھے تو احساس دوستی سے بڑھ کر محسوس ہوتا ہے۔ اس نے مدہوش آنکھوں سے ظارف کو دیکھا تو اس کی جیل آنکھوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مقدس کی روح جو اس وقت وہیں اسی کیبن میں تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ جس محبت پر اس نے ہمیشہ ناز کیا تھا آج اسے چھینتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ جس محبت پر اس نے اپنی جان تک قربان کر دی، وہ محض 4 مہینے بھی اس محبت کو اپنے دل میں سنبھال کر نہ رکھ سکا۔ ایسی بھی کیا نظر لگنا کہ انسان اپنی محبت سے ہی نادیدہ ہو جائے۔ وہ اپنے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ کیبن کا دروازہ بند تھا، وہ اسی بند دروازے سے آر پار چلی گئی۔ سب اپنے اپنے کام میں مشغول تھے، کسی کو اس کی سسکیاں اور آہیں سنائی نہ دی، حتیٰ کہ اس کے وجود بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آفس کے صدر دروازے پر پہنچی، آنکھیں غم سے چور تھی، ہر شے مبہم تھی، جس بنا پر وہ سامنے سے آتے ہوئے وجود کو بھی دیکھ نہ سکی۔ شانے سے شانہ ٹکرایا اور مخالف سمت سے آتی لڑکی کے ہاتھوں سے فائل نیچے گر گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اس لڑکی نے نیچے جھک کر فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے الفاظ سے بغیر آگے بڑھی تو جیسے دماغ میں کھڑکا ہوا، بٹ جیسا وہ پلٹی تو وہاں ایک عام سی مگر قابل قبول صورت کی لڑکی تھی جو زمین پر گری فائلیں اٹھا رہی تھی۔ مقدس باہر جانے کے بجائے اس کی طرف بڑھی۔ کیا کہا تم نے؟ آنسو ایک پل کے لیے رک چکے تھے، وہ بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اس نے گردن اٹھاتے ہوئے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے دیکھ سکتی ہو، مجھے سن سکتی ہو۔ اس کے لبو غیر دانستہ کسک ابری، ایسے لگا جیسے اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ آپ کوئی روح تھوڑی ہیں جو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے بات کو مزاح کی طرح لے جانا چاہا۔ اس سے پہلے کہ مقدس مزید کچھ کہتی وہاں گارڈ مین آ گیا۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اندر جاؤ، سخت الفاظ میں اس کی سرزنش کی گئی تھی۔ وہ لڑکی کچھ حیران ہوئی اور پھر اندر کی طرف چل دی۔ سوری، آج میرا پہلا دن ہے آفس میں، بعد میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے ظارف کے کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ مقدس نے روکنا چاہا مگر اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں کم ان سر؟ اس نے دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھولا تو ظارف نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جس میں چند لمحے پہلے آئکا کا ہاتھ تھا۔ ظارف اپنی نگاہیں چرانے لگا جبکہ آئکا کی نگاہوں میں سوائے اشتعال کے کچھ نہ تھا۔ اس نے حقارت کے ساتھ پلٹ کر دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری سر، میں پہلے دن ہی لیٹ ہو گئی۔ دراصل ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ کوئی رکشہ ہی نہیں ملا۔ وہ اپنی مجبوریاں بتانا شروع ہو گئی۔ اس نے ظارف کو آئکا کا ہاتھ تھامے نہیں دیکھا تھا، مگر مقدس اس لمحے کو آنکھوں سے نہ نکال سکی۔ وہ حیرت سے ظارف کو دیکھ رہی تھی جو اپنے وجود کو کسی اور کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ شکریہ تمہارا، تمہاری وجہ سے ظارف پل بھر کے لیے آئکا کے ناپاک ارادوں سے بچ گئی۔ اس نے تشکر امیز نگاہیں اس لڑکی پر ڈالی جو اس کی طرف پش کیے کھڑی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں، کسی کی کیبن میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے۔ آئکا نے اسے جھاڑا تھا۔ آئی ایم سوری میم، اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی تھی۔ اٹس اوکے آئکا، اور تم بریرہ اپنی فائل دو ادھر۔ ظارف نے
حالات کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ آئکا وہاں سے باہر چلی گئی جبکہ بریرہ نے اپنی فائل ظارف کی طرف بڑھائی۔ اس نے پل پل کے لیے سر کا سرسری جائزہ لیا۔ اچھے مارکس ہیں تمہارے، مگر بزنس میں مارکس نہیں مائنڈ چلتا ہے مس بریرہ۔ اس نے سفسامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی تو فکر مت کیجیے سر، وہ تو میرے پاس بہت زیادہ ہے، اس نے ادا سے شوخ لہجے میں کہا، جس پر پیچھے کڑی مقدس ہنسی، مگر ہنسی اتنی دھیمی تھی کہ بریرہ اسے نہ سن سکی۔ گڈ، اچھی بات ہے۔ تعریف کرتے ہوئے ظارف نے اپنی گردن اسبات میں کھلائی۔ وہ فائل دوبارہ بریرہ کی طرف بڑھانے لگا تو اس کا ہاتھ فوٹو فریم سے ٹکرایا، وہ نیچے زمین پر آ گرا۔ فوٹو کے زمین سے مس ہونے کی دیر تھی کہ اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس سے پہلے کہ بریرہ اس تصویر کو دیکھتی، ظارف نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آنکھوں سے آنسو لڑک گئے۔ لگتا ہے یہ آپ کی وائف کی تصویر ہے، بریرہ نے اندازہ لگایا تھا۔ اس پر وہ خاموش رہا اور اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ بہت پیار کرتے ہیں آپ اپنی وائف سے، بریرہ نے اس بار بھی حسب عادت سوال کیا تھا۔ اپنی جان سے بھی زیادہ، مگر شاید قسمت کو ہمارا ساتھ رہنا منظور نہ تھا۔ اپنے چہرے پر تعصب بکیرے اس نے افسردگی سے کہا تھا، آئی ایم سوری۔ ابھی وہ اپنے الفاظ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ ظارف نے مقدس کی تصویر دوبارہ ٹیبل پر رکھی۔ اس جانب تصویر کا آدھا رخ بریرہ کی طرف تھا۔ جیسے ہی اسے نگاہ تصویر پر گئی تو آنکھیں بے ساختہ ٹھہر سی گئی۔ یہ آپ کی بیوی ہے؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوال کیا۔ ہاں، یا پھر شاید تھی۔ اس وقت ہمارے درمیان دو جہانوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے آنکھوں کو مقدس کی تصویر پر جمایا ہوا تھا۔ عین اسی وقت مقدس کی روح بریرہ کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ذہن نے ایسا چکر کھایا کہ وہ زمین پر آ گری۔ آخر پر ظارف پلٹا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ مقدس بھی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو پیچھے دیوار کے ساتھ صوفہ نظر آیا۔ اس نے باہوں میں بریرہ کو اٹھایا اور اسے صوفے پر لٹایا۔ اس کے چہرے پر فکر کے تاثر تھے۔ مقدس یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ظارف دوبارہ پلٹا اور ٹیبل سے گلاس لا کر اس میں سے کچھ پانی کے چھینٹے اس پر گرائے۔ وہ جلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہمدرد لہجہ گویا ہوا۔ بریرہ کی نگاہیں ایک بار پھر مقدس کے چہرے پر جا ٹھہری۔ بھوت، اس نے انگلی سے مقدس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ظارف پلٹ کر دیکھتا، بریرہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ بریرہ، اس نے اس بار اس کے رخسار تھپ تھپائی تھے۔ اس کے چہرے پر ایک فکر کا جہان آباد تھا۔ اس نے دوبارہ پانی کے چھینٹے اس پر پھینکے۔ وہ ہوش میں آئے تو اس نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ کی بیوی واقعی مر چکی ہے؟ ظارف نے اس بات میں سر ہلایا۔ بریرہ کی نگاہیں پلٹی تو مقدس کو اپنے سامنے پایا۔ ایک بار پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ظارف اس بار تلملا اٹھا۔ مقدس کے چہرے پر معمولی سی کسک ابھری۔ اسے اپنا وقت یاد آیا جب پہلی بار وہ ظارف کو ملی تھی تو ایسے ہی بے ہوش ہو رہی تھی، بس اس وقت ماجرا کچھ اور تھا۔ ایک بار پھر وہ اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہوا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر ذرا سخت لہجے میں کہا، خدا کے لیے اس بار بے ہوش مت ہونا۔ وہ پلٹا اور اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ ایک بار پھر مقدس سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں بہتی چلی گئی۔ بھوت، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، مقدس نے انگلی اپنے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ برق رفتاری سے اٹھی اور اس کے شانوں سے دور ہٹتے ہوئے ظارف کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ظارف اسے اپنے سر پر کھڑا دے کر چونکا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو گئی؟ جا کر اپنی پوزیشن سنبھالو۔ وہ سہمی ہوئی مقدس پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ظارف کا سخت لہجہ بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مقدس پر نگاہیں جمائے کہہ رہی تھی۔ مقدس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ظارف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس نے اچنبھے لہجے میں کہا تھا، مگر اس کی آنکھیں تو قصدن مقدس پر ٹہری ہوئی تھی۔ بے فکر ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، مقدس نے مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ سر، سنا آپ نے کچھ؟ وہ برجستہ ظارف سے گویا ہوئی تھی، جو اب اس سے بیزار ہو چکا تھا۔ دانستہ کھڑا ہو کر جھنجھلایا، ہاں سنا، کب سے تمہاری چک چک ہی تو سن رہا ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ میں تمہیں پہلے دن ہی جاب سے نکال دوں تو میرے کیبن سے چلی جاؤ۔ ظارف کے الفاظ سن کر مقدس بھی کانپ اٹھی۔ بریرہ تو اپنی جگہ پر ساکت تھی۔ اس سے پہلے ظارف کوئی قدم اٹھاتا، مقدس نے اس کی کلائی پکڑی اور کیبن سے باہر لے گئی۔ وہ بے ساختہ اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو تھامے اور انہیں نارمل رکھنے کی کوشش کیے اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ ظارف بریرہ کی حالت کسی خاطر میں نہ لایا اور گردن جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر مقدس کی طرف دیکھنے لگا۔ مقدس نے اس کا ہاتھ سٹاف روم میں لے جا کر چھوڑا، جہاں اتفاق سے کوئی نہ تھا۔ بھوت، اس سے پہلے کہ وہ وویلا کر کے پورے آفس کو یہاں اکٹھا کرتی، مقدس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اتھل پھتل ہو رہی تھی۔ وہ مورت بنی اس کو گھڑتی جا رہی تھی۔ دیکھو بریرہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ صرف تم ہی مجھے دیکھ سکتی ہو، پلیز میری مدد کرو، مجھے تمہارا کب سے انتظار تھا، پلیز بریرہ، مت کرنا۔ اس کی سانسیں تھم چکی تھی۔ تب مقدس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ لیکن تم تو مر چکی ہو، اس نے ہکلاتے ہوئے
کہا تھا۔ صحیح کہا، مر چکی ہوں میں، مجھے مرے ہوئے 4 ماہ بیت چکے، لیکن میری روح کو ابھی تک سکون میسر نہیں ہوا۔ اسے صرف تم ہی تسکین پہنچا سکتی ہو، وہ التجائی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ بریرہ کی نگاہیں کشمکش کا شکار تھی۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ مقدس کی طرف دیکھا تو اس نے آفس کی بات رات کو پاس والے گلشن گارڈن میں ملنے کو کہا۔ بریرہ نے جواب میں اس بات میں سر تک نہ ہلایا، لیکن مقدس کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ بس یہی سوچتے ہوئے وہ رات گئی تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ رات کی تاریکی نے جہاں ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہیں اس کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ رات کی 10 بج چکے تھے، مگر بریرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اے خدا، پلیز ایک بار اسے بھیج دے۔ دعا فوراً سن لی گئی۔ اسے اپنے عقب سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بریرہ ہی تھی، دن کی طرح اب بھی ڈری ڈری تھی۔ قدم دھیمے دھیمے مقدس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ایک فاصلے پر منجمد ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا تو وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ مقدس اس کے ڈر کے پیش نظر ایک فاصلے پر رک گئی۔ بریرہ استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میرے بھروسے کا مان رکھنے کے لیے تمہارا شکریہ۔ جو کہنا ہے جلدی کہیے، وہ تذبذب میں گویا ہوئی تو مقدس نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی اور آئکہ کے متعلق ایک ایک بات اس کے سامنے رکھی۔ بریرہ اس کی بات سن کر حیران تھی۔ بس اپنے ظارف کو آئکہ کی نظر بد سے آزاد کرانے کی جستجو لیے میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ التجائی انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر ساکت کھڑے رہنے کے بعد وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن میں آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے پہلی بار مقدس کے شانوں کو چھوا تھا، جس پر اس نے بریرہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ راستہ بھی مل جائے گا۔ تم بتاؤ کہ کیا میری مدد کرو گی؟ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس کی آنکھیں تشکر کے آنسو سے بھر آئی تھی۔ اکثر سب کے لیے چائے بنا کر ٹی وی لاؤنج میں لے آئی۔ سب کے چہروں پر آج بھی وہی تاثر تھا جو مقدس کے بچھڑ جانے پر پہلے دن تھا۔ اس کی کمی کہیں نہ کہیں آج بھی وہ محسوس کر سکتے تھے۔ ظارف کتنا اکیلا ہو گیا ہے نا؟ بیگم سلطانہ کوئی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ عبدالقادر نے اس بات پر بھی انہیں ایک گہری نظر سے دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں چکا لی۔ صحیح کہا آپ نے، آفس میں بھی وہ بس کھویا رہتا ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ طاہر نے بھی ظارف کے اندر مقدس کی کمی محسوس کی تھی، لیکن ایسے پوری زندگی تو گزاری نہیں جا سکتی۔ آخر کب تک وہ اکیلا یوں ہی سلگتا رہے گا؟ بیگم سلطانہ نے برجستہ کہا تھا۔ امی اب بھائی کی دوسری شادی کی تو بات نہیں کر رہی، وریشا نے برجستہ کہا تھا، جس پر سب چونک گئے۔ عبدالقادر نے بھی انہیں استفہامیہ انداز میں دیکھا۔ تو اور کیا، اپنے بیٹے کی خوشی کے بارے میں سوچنا کیا بری بات ہے؟ انہوں نے کسی کے تاثر کو اہمیت نہ دی۔ لیکن کیا ظارف راضی ہو جائے گا؟ اقصیٰ نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ کیوں نہیں ہوگا وہ راضی؟ اور اگر نہیں ہوگا تو میں ایسے انسان کو جانتی ہوں جس کی بات وہ نہیں ٹالے گا۔ بیگم سلطانہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سب کی استفہامیہ نگاہیں ان پر تھی، مگر ان کے لب خاموش تھے، جانے کس وجود کی وہ بات کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں امی آپ کس وجود کی بات کر رہی ہیں، لیکن امی آپ نہیں جانتی اسی وجود نے آپ سے آپ کے بیٹے کی خوشیاں چھین لی۔ مقدس کی روح جو پاس کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، وہ زینے کی طرف پلٹی۔ میں جانتی ہوں آپ کو ظارف کی خوشیاں عزیز ہیں اور مجھے، لیکن اس وجود کی رائے لے کر جس نے میرا گھر اجاڑ دیا، یہ بالکل بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کے زخم پھر ہرے ہوتے دکھائی دیے۔ اپنی ظارف کو کسی اور کے ساتھ گمان کرنا بھی اس کے لیے انتہائی مشکل تھا، اور یہاں تو بات شادی تک جا پہنچی تھی۔ مگر سچ یہی تھا، وہ اب کبھی لوٹ نہیں سکتی تھی۔ ایک نہ ایک دن اسے اس گھر سے رخصت تو ہونا ہی تھا۔ یہ تو چند لمحوں کی مہلت تھی جو جانے کب ختم ہو جائے اور اس کی روح اس گھر کی 4 دیواری سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے۔ ظارف، وہ کمرے میں پہنچی تو سامنے ظارف اور اس کی شادی کی تصویر تھی۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کا نرم و ملائم ہاتھ نہایت نرمی سے تھامے ہوئے تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو نے جھلتر تیز کر دی۔ آگے بڑھ کر اس تصویر پر ہاتھ پھیرا تو ماضی کی حسین یادیں یادداشت پر غضب ڈھانے لگی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں ظارف اور بریرہ بیٹھے نئی میٹنگ کے بارے میں کچھ معلومات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ باہر کا موسم انتہائی خراب تھا، آفس تک جانا مشکل تھا، لیکن کل ہونے والی میٹنگ کی آج تیاریاں ہونی لازمی امر تھی۔ چنانچہ اس نے ڈرائیور کو بھیج کر بریرہ کو اپنے گھر بلایا، کیونکہ اس کا گھر ظارف کے گھر سے صرف 3 میل کی مسافت پر تھا۔ دونوں کو کام میں مشغول دیکھ کر بیگم سلطانہ مسکرا اٹھی۔ دونوں کو ڈسٹرب کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ بیگم سلطانہ کے دل کی بات کو مقدس سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا تھا؟ اسے بھی بریرہ میں ہی وہ تمام تر خصوصیات نظر آئی جو وہ ظارف کی جیون ساتھی میں دیکھ سکتی تھی۔ لیپ ٹاپ کو ٹیبل پر آن کیا۔ فائل بریرہ نے اپنے ہاتھوں میں اوپن کیے ہوئے تھی۔ دونوں کی نگاہیں فائل پر مرکوز تھی، جبکہ مقدس کی ان دونوں پر۔
बरीरा ने कुनक्कियों से जारिफ के चेहरे की तरफ देखा तो जाने क्या दिल में हलचल सी होने लगी। मुकद्दस ने धीरे से उसके कानों में सरगोशी की। जारिफ, अच्छी लगने लगे हैं तुम्हें। चौंकी। नहीं, ऐसी बात नहीं। उसके बर्जिस्ता ऐसा जुमला अदा करने पर जारिफ ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कैसी बात नहीं? जारिफ के जुमले पर वो बुरी तरह बुखला गई। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहती, वहां आयका आ मौजूद हुई। तेज नीले रंग की साड़ी में मलबूस, आज भी उसकी चाल दिल फरेब थी। आंखों में गहरा काजल, खुली जुल्फें कमर तक फैली हुई, उसकी एक एक अदा दिल में उतर जाने वाली थी। आयका जी, आप यहाँ? जैसे ही जारिफ की निगाहें उसकी तरफ गई तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुकद्दस की निगाहों में भी हलचल मच गई। बरीरा भी तसब्बुब का शिकार दिखाई दे रही थी। बस साहब से मिलने का दिल चाहा तो सोचा मिलने चली जाऊं। उसका लहजा दिल फरेब था। अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जारिफ ने खुशदिली से वो हाथ थामा। एक बार फिर निगाहें अपना जादू बखेरने लगी। एक नादीदा लहर उसके जिस्म में उतरती चली गई। मुकद्दस ने बरीरा को आगे बढ़ने का कहा। उसने ऐसा ही किया, मगर जैसे ही उसने जारिफ का नाम पुकारना चाहा तो आयका की निगाहों ने उसे बुरी तरह डराया। एक चमकती लहर ने उसे अपनी आंखें मोद लेने पर मजबूर कर दिया। आयका, तुम आ गई? इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बेगम सुल्ताना फौरन वहां आई और आयका का हाथ पकड़ा तो वो सहर टूटा। आयका के चेहरे पर नागवारी के तासर थे, मगर वो न चाहते हुए भी उनके साथ चल दी थी। मुकद्दस ने एक पल के लिए इधर उधर देखा और फिर बेगम सुल्ताना के पीछे चल दी, इस सत्य के पेश नजर के कहीं आयका उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। आपने क्या बात करनी थी? उसने जबरन अपने गुस्से को मजबूत किया था। बात दरअसल ये है आयका, तुम जारिफ की एक अच्छी दोस्त हो। मैंने देखा है कि जारिफ तुम्हारी किसी बात को नहीं टालता, और अगर तुम कहोगी तो वो हमारी इस बात को भी नहीं टालेगा। उन्होंने एक एक लफ्ज पर जोर दिया था। कौन सी बात? उसने तीखी निगाहों से उनकी तरफ देखा था। जारिफ के रिश्ते की बात। जारिफ के रिश्ते की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक कसक उभर आई। बालों की लिट को कान के पीछे किया और धीमी चाल के साथ आगे बढ़ी। बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, हम जारिफ को इस रिश्ते के लिए राजी करके ही रहेंगे, उसने जोमनी लहजे में कहा था। मुकद्दस की तो हवाइयां उड़ चुकी थी। वो चाहकर भी बेगम सुल्ताना को सच नहीं बता सकती थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते ही उन्होंने आयका को अपने गले से लगा लिया। बस एक बार जारिफ बरीरा से शादी करने पर राजी हो जाए, फिर इस घर की खुशियां दोबारा लौट आएंगी। बेगम सुल्ताना के लफ्जों से सच निकलना था कि उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। चेहरे की शदाबी वीरानी में तब्दील हो गई। बरीरा? उसने जबड़े बेचते हुए कहा। हाँ बरीरा, सिर्फ वही जारिफ की हमसफर बनने के लायक है। ये कहते ही वो बाहर की तरफ चल दी थी, मगर आयका की अना भला जारिफ को कैसे किसी और के साथ देख सकती थी। उसने बेगम सुल्ताना को घूरा तो आंखों से स्याही निकलती चली गई। बेगम सुल्ताना के कदम लड़खड़ाए और अपने ही दुपट्टे में बुरी तरह उलझकर मुंह के बल जमीन पर आ गिरी। अम्मी? मुकद्दस चिल्लाई, मगर उसका चिल्लाना किसी का न था। बेगम सुल्ताना के गिरने की आवाज पर सब उनकी तरफ लिपके। मुकद्दस ने पलटकर आयका की तरफ देखा। क्यों किया तुमने ऐसा? अम्मी को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से कह रही थी, साथ साथ आंसू जारी थे, मगर वो मुसलसल बेगम सुल्ताना को गो रही थी। हमारे और जारिफ के दरमियान कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। अभी तो एक मुकद्दस को जारिफ की जिंदगी से निकाला है, अगर लाखों मुकद्दस को भी राह से हटाना पड़ा तो हम इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। उसने गहरी निगाह दीवार पर सब्त करते हुए कहा। मुकद्दस के तो होश ही उड़ गए। वो हक्का बक्का उसे देखती जा रही थी। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? ये जारिफ की आवाज थी। और भी कई आवाजें सुनाई दी, मगर वो देखने से कासिर थी। देखते ही देखते आयका भी इन सब की निगाहों से ओझल हो गई। जारिफ के ध्यान से भी वो पल भर के लिए निकल चुकी थी, मगर मुकद्दस खास बागता बेगम सुल्ताना की इस हालत की तरफ देख रही थी, जो आयका की नजर बद का पूरी तरह निशाना बनी थी। डॉक्टर के चले जाने के बाद बेगम सुल्ताना अपने कमरे में लेटी थी। उनकी तीमारदारी बरीरा कर रही थी। बरीरा, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जितना जल्द हो सके यहाँ से चली जाओ, मुकद्दस ने हड़बड़ाते हुए कहा था, जिस पर वो हक्का बक्का रह गई। बेगम सुल्ताना की तरफ देखा तो वो दवा के सबब गहरी नींद में थी। बरीरा उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले गई। मगर क्यों और किससे मेरी जान को खतरा है? इस सवाल अपनी जगह पर जवाब था। आयका से। अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार भी वही है, और जब अम्मी ने बताया कि उन्होंने जारिफ के लिए तुम्हें पसंद किया है तो उसने तुम्हें भी मेरी तरह अपने रास्ते से हटाने का कसद कर लिया। वो तुम्हें भी मेरी तरह मार डालेगी। प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। मुकद्दस को उसकी फिक्र थी, तभी उसकी जान की परवाह कर रही थी। ये आप क्या कह रही हैं? चली जाऊं? मगर क्यों? मैंने आपका साथ देने का वादा किया था, और आप चाहती हैं कि मैं इस वादे को वफा किए बगैर चली जाऊं? नहीं मुकद्दस, नहीं। मैं आपको और आंटी जी के यकीन को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। इस फैमिली को किसी नजरबद के हवाले करके मैं नहीं जा सकती। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं जारिफ सर के लिए सही हूँ या नहीं।
لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں آنٹی جی کے بھروسے سے نہیں توڑ سکتی. ان کے بیٹے کو کسی ایسی عورت کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتی جس کے نزدیک ان کی فیملی کوئی وقت نہیں, جس نے محض اپنی ضد کو نظر بد کی آڑ میں پورا کرنا سیکھا ہے. بریرہ کے چہرے پر آج انتہا کی سنجیدگی تھی. اس کا ایک ایک لفظ سچ سے آراستہ تھا جسے مقدس محسوس کر سکتی تھی. لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا. پہلے تو میں شاید کبھی راضی نہ ہوتی بریرہ, لیکن اب مجھے پورا یقین ہے کہ ظارف کو تم سے بہتر جیون نہیں ملے گا. میری کمی ظارف کی زندگی میں کوئی پوری کر سکتا ہے تو صرف تم ہو بریرہ. صرف تم ہی ظارف کی بیوی بننے کی حقدار ہو. مقدس کی آنکھوں میں آنسو تھے. بریرہ کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت بھی ایک لمحے کو کھو چکی تھی. آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے. مبارک ہو تمہیں بریرہ ظارف. مقدس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. اب دیکھیے گا کہ میں آپ کے یقین کو کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گی. یہ کہتے ہی وہ پلٹی اور بیگم سلطانہ کے سینے سے سرکتا لحاف دوبارہ اڑا دیا. مقدس پلٹی, نگاہیں آسمان سے ہوتی ہوئی نیچے لان میں گئی تو وہاں ایک عکس دیکھا جو ظارف کا تھا. ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا مقدس کا دل ظارف کو دیکھتے ہی پگھلتا چلا گیا. ماضی کی حسین یادیں آنکھوں کے آگے لہرانے لگی. وہ پل جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے سب ایک جھلسا محسوس ہوا. ایک دوسرے کے قریب آتے قدم دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے گئے. ہاتھوں میں تھاما گیا ہاتھ جانے کیوں آنکھوں کے آگے منحوس ہوتا چلا گیا. درد کی شدت بڑھتی چلی گئی. ظارف بھی جھولے پر بیٹھ کر اپنی محبت کو یاد کر رہا تھا. مسکان کے کنارے اندھیرے میں بھی وہ چمکتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی. ان کناروں پر چمکتے لازوال خواب جو اب شاید کبھی تدبیر کو منزل بھی نہ پہنچ سکتے دھیرے دھیرے بہتے چلے گئے. مجھے معاف کر دینا ظارف. دل سے ایک آواز نکل کر رہ گئی. وہ بھاگتے ہوئے ایک انجان منزل کی طرف چل دی جہاں ظارف کا ساتھ ہرگز نہیں تھا. بریرہ, ایک آواز ایک بار پھر ویران کھنڈر میں گونجی تھی. وہی کھنڈر جہاں چیر سے پہلے مقدس نے اپنی سانسیں لی تھی. آئکا اسی کھنڈر کے عین وسط میں سیاہ ساڑی میں ملبوس کھڑی بریرہ کی ایک بڑی سی تصویر کو مسلسل گو رہی تھی. اس کی نگاہیں عجب قہر ڈال رہی تھی. ہاتھوں کے ناخن ایک ایک انچ تک بڑے ہوئے تھے. جلد بھی کسی تیزاب میں جلسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ظارف صرف ہمارے ہیں, انہیں اتنی جلدی تمہارا نہیں ہونے دیں گے ہم. وہ جبڑے بیچتے ہوئے اس تصویر سے مخاطب تھی. سیاہی مسلسل گہری ہوتی جا رہی تھی مگر ایک روشنی اس کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی. ان کے وجود پر فقط ہمارا حق ہے. سنا تم نے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر بنا چھوئے اس تصویر کو زمین بوس کر دیا. کرچیاں ہر جگہ بکھری چکی مگر آنکھیں ابھی تک اس تصویر کو ایسے گو رہی تھی جیسے ابھی کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کو کچا چبا ڈالے گی. یہ آنکھوں کا قہر ہی تھا کہ اس تصویر کی پیشانی سے خون کی ایک بوند ظاہر ہوئی اور پھر یہی بوند ایک لکیر کی شکل اختیار کر گئی. تمہاری طرح مقدس نے بھی ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تھی. وہ بھی بے موت ماری گئی اور آج تم بھی بے موت ماری جاؤ گی. سمجھی تم؟ اس نے جبڑے بیچتے ہوئے کرہت لہجے میں کہا تھا. اس نگاہوں کی حدت سے ہی اس تصویر کو آگ میں جلا ڈالا. اس آگ کی تپش وہ اپنے گرد محسوس کر سکتی تھی. چہرے پر ناگواری کے تاثر لیے برجستہ اس کی آنکھ کھلی. وہ اس وقت بیگم سلطان کے بیگم پر سر رکھے ہوئے تھی. وہ بری طرح کانپ رہی تھی جیسے ایک لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو. دم بھی مسلسل گھٹتا جا رہا تھا. پانی. اس نے اپنے گلے کے گرد کسی انجان وجود کو محسوس کیا. آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے. سانس لینا بھی مخال ہو چکا تھا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھا نہ گیا اور اس کا پاؤں پھسل گیا. اس کا سر ٹیبل کی نوک سے جا ٹکرایا. شور کی آواز سن کر مقدس کی روح ایک دیوار کی اوٹ سے ظاہر ہوئی. بریرہ تم. الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. بریرہ کی حالت مسلسل غیر ہوتی جا رہی تھی. بریرہ, یہ حالت کس نے کی تمہاری؟ بریرہ کو اس کی طرف لپکی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی. بیگم سلطانہ کی طرف دیکھا تو انہیں ابھی تک گہری نیند میں لیٹا ہوا پایا. امی ہوش میں آئے دیکھے بریرہ کو کیا ہوا. وہ چیخ چیخ کر انہیں جگانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس کی آواز سننے سے بھی قاصر تھی. ادھر بریرہ کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا. بریرہ ہوش میں آؤ. وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سحر نے پوری طرح اس کو جکڑا ہوا تھا. ظارف, مجھے ظارف سے مدد مانگنی چاہیے. وہ فلفور اٹھی اور ظارف کے کمرے کی طرف بڑھی. وہ بھی تک جاگ رہا تھا. بالکنی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے ہوئے تھا. چہرے پر یاسیت نمایاں تھی. ظارف جلدی چلیں, بریرہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. پلیز جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں. اس نے التجائی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جانا چاہا مگر ہاتھ اس کے جسم سے آر پر چلا گیا. وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی. ظارف کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ چلے میرے ساتھ. بریرہ مر جائے گی, اسے بچا لیں. وہ آہوزاری کرتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر وہ اس کے وجود کو محسوس کرنے سے بھی قاصر تھا. ایسی بھی کن سوچوں میں غرق ہیں آپ کہ میری آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی. بریرہ کو آپ کی ضرورت ہے, چلے میرے ساتھ. گلو کے لہجے میں وہ چیخی مگر یہ چیخ سوئی کے گرنے کی آواز کے برابر بھی نہ تھی. ظارف, اس نے آہری پر ظارف کو جھنجھوڑنا چاہا مگر وجود آر پار نکل گیا.
आंखें बेयकीनी के साथ आसमान को तकती रही। ठीक है, रहें आप यहाँ। वो गुस्से में झंझलाई और टीवी लाउंज में बैठी अक्सा की तरफ बढ़ी जो अपने सर को दाब रही थी। भाभी प्लीज आप तो मेरी मदद करें। वो बरीरा उसे बचाने। यहाँ भी उसकी सुनवाई न हुई। मायूसी ने यहाँ भी अपने कदम जमाए रखे। आंखों ने जलथल एक कर दी मगर किसी को उस पर रहम न आया। कोई भी उस वजूद को महसूस नहीं कर सकता था। कोई सुनता नहीं मेरी बात। वहां बरीरा मर रही है, आप लोगों को परवाह है या नहीं? वो आखिरी पर चीखी थी मगर माहौल में सख्ते का आलम रहा। वो बुरी तरह हार चुकी थी। घुटनों के बल जमीन पर सोकर आंसू बहाते हुए उसे दोबारा बरीरा का ख्याल आया। भागती हुई उसके पास गई, सांसें उखड़ती जा रही थी। बरीरा आंखें खोलो बरीरा। उसने बरीरा का सर अपनी गोद में रखा और प्यार से उसके बाल सहलाते हुए होश में लाने की कोशिश की मगर वो तो आंखें खोलने की सकत तकरीबन छोड़ चुकी थी। मुंह से भी अब झाग निकलना शुरू हो गए। उसकी मदद इतनी बड़ी सजा में रही थी। आंखें खोलो प्लीज बरीरा, तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने वादा किया था मुझसे कि मेरी मदद करोगी, आयका के चुंगल से जारिफ को बचाओगी। वो रोते हुए उस पर झुकती जा रही थी। तभी उसे आयका का ख्याल आया। आयका, मैं नहीं छोड़ूंगी आयका को। वो फौरन उठी और उसके घर की तरफ चल दी। इस बार उसे वहां पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। चंद लम्हों बाद ही उस खंडनुमा घर में खड़ी थी जहां आयका आग जलाए किसी चाप में मसरूफ थी। आंखें बंद थी मगर लब मुतहरिक थे। वो अपने चेहरे पर एक कहर लिए आगे बढ़ी। आयका, वो इस कदर जोरों से चलाई कि हवाओं में भी जुम्बस महसूस हुई। भड़कती हुई आग भी पल भर के लिए इस्तादाद दिखाई दी। किसी अजनबी एहसास को महसूस करते हुए उसने खोली मगर निगाहें उस वजूद को देखने से कासर रही। कौन है? उसने आंखों से माहौल में मौजूद हर शय को तराश डाला मगर किसी जात का पता न मिला। मुकद्दस, जिसका तुमने सब कुछ छीन लिया, उसकी मोहब्बत, उसकी जिंदगी, उसका घर, सब कुछ, और आज फिर तुम किसी की जिंदगी छीने जा रही हो। ये मैं नहीं होने दूंगी। सुना तुमने आयका, मैं बरीरा को अपनी तरह बेमौत मरने नहीं दूंगी। वो चिल्लाई थी। आंखों से आंसू बेसाख्ता जारी थे। आयका की निगाहें भी मुकद्दस की तरफ थी मगर उसे देखने से कासिर दिखाई दे रही थी। लगता है हमारा वहम था, उसने खुद सोचा था। ये वहम नहीं आयका बल्कि सच है। बहुत देर लगा दी तुमने मेरी फैमिली को नजरेबद। अब बस, अब और नहीं। आज की रात तुम्हारी हर साजिश को मैं नाकाम बना दूंगी। वो मुसलसल आयका को घूरे जा रही थी लेकिन उसके लबों पर एक अलग ही तमक्कन थी। उसने गर्दन झटक कर अपने सामने रखी तस्वीर को देखा जो अभी तक मुकद्दस की निगाहों से ओझल थी।